کیا جنات مرتے ہیں؟ اگر جنات کی موت واقعی ہے تو کیا ان کی موت اور انسانوں کی موت ایک جیسی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر دلچسپ معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ معلومات جنات کی موت سے متعلق ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے جنات کی زندگی اور ان کے رہن سہن کے متعلق بیان کیا، آج کی معلومات کافی دلچسپ ہونے والی ہے۔ معزز سامعین گرامی، اس میں شک نہیں کہ جنات، جن میں شیاطین بھی شامل ہیں، مرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں داخل ہے۔ فرمان الہی ہے، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں تیری عزت کے ذریعہ پناہ چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کو فنا نہیں۔ جنات اور انسان سب فنا ہونے والے ہیں، البتہ ان کی عمر کی مقدار کے بارے میں ہم صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ نے ابلیس لعین کے متعلق بتایا کہ وہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ فرمان الہی ہے، یعنی کہ شیطان نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سارے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ ابلیس کے علاوہ ہمیں کسی کی عمر کی مقدار معلوم نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی عمریں انسانوں سے کہیں زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ یہ بات کہ وہ مرتے ہیں اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عزا، جو کہ ایک درخت جسے اہل عرب پوجتے تھے، کہ شیطان کو قتل کر دیا تھا۔ نیز ایک صحابی نے اس جن کو مار ڈالا تھا جو سانپ کی شکل میں آیا تھا۔ سامعین گرامی، اب میں آپ کو جنات کے مکانات اور ملنے کے اوقات کے متعلق بتاتا ہوں۔ جنات اسی زمین پر بستے ہیں جس پر ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ زیادہ تر ویرانوں، چٹیل اور گندی جگہوں، مثلا غسل خانہ، بیت الخلاء، کوڑا خانہ اور قبرستان میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے بقول علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں کو جنات لگ جاتے ہیں وہ زیادہ تر شیطان کے انہی اڈوں میں بنا لیتے ہیں۔ حدیث میں غسل خانہ کے اندر نماز پڑھنے کی ممانعت اسی لیے ہے کیونکہ اس میں گندگی ہوتی ہے اور وہ شیطان کا اڈا ہے۔ قبرستان میں بھی ممانعت ہے، اس میں کبھی شیاطین بھی پناہ گزین ہوتے ہیں۔ شیاطین ایسی جگہوں میں بھی زیادہ ہوتے ہیں جہاں وہ فتنہ و فساد کر سکتے ہیں، مثلا بازار وغیرہ۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ کہہ کر وصیت کی، جہاں تک ممکن ہو سب سے پہلے بازار میں نہ داخل ہو، نہ سب سے اخیر میں وہاں سے نکلو، اس لیے کہ بازار شیطان کا میدان جنگ ہے، وہ وہاں اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ اس کو مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ بلال بن حارث سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ آپ قضائے حاجت کے لیے نکلے۔ آپ کی عادت تھی کہ قضائے حاجت کے لیے دور جایا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو ایک لوٹا پانی دیا اور آپ نکل گئے۔ آپ کے پاس میں نے لڑنے جھگڑنے اور شور و غل کی ایسی آوازیں سنی، اس طرح کبھی نہیں سنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جنات اور مشرک جنات آپس میں لڑ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے رہنے کے لیے جگہ متعین کر دوں، چنانچہ میں نے مسلمانوں کے لیے بلند زمین اور مشرکوں کے لیے پست زمین متعین کر دی۔ عبداللہ جو کہ ایک راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے کثیر سے پوچھا کہ پست اور بلند زمین سے کیا مراد؟ انہوں نے کہا بلند زمین سے دیہات اور پہاڑ مراد ہیں، اور پست زمین سے وہ حصہ جو پہاڑوں اور سمندروں کے درمیان ہوتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے دیکھا ہے جس شخص کا واسطہ بلند زمین سے پڑا وہ محفوظ رہا، اور جس کا پست زمین سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔
زمخشری نے ربیع الابرار میں کہا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بڑی جماعت کے پاس پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں خیمے اور بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ فوراً ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ دیہاتیوں کا خیال ہے کہ یہ جنات ہیں اور یہ ان کے خیمے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں روایت کیا کہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق جانا چاہا تو کعب احبار رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، امیر المومنین وہاں نہ جائیے، کیونکہ وہاں 10 میں سے 9 حصے جادو اور شر پایا جاتا ہے، اور وہاں شر پسند جنات اور لا علاج بیماریاں ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ نیک مسلمان جنات گھر والوں کو فائدہ دیتے ہیں؟ جی ہاں، ابو بکر بن عبید اپنی کتاب مقائد الشیطان میں یزید بن جابر سے روایت کیا ہے کہ ہر مسلمان کے گھر کی چھت پر کچھ مسلمان جنات ہوتے ہیں۔ جب ان کے لیے صبح کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں، اور جب شام کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ گھر والوں کو مصیبت دور کرتا ہے۔ شیاطین انہی گھروں میں رات گزارتے ہیں جن میں لوگ رہا کرتے ہیں۔ انہیں بھگانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت، خصوصاً سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو سارے شیاطین پھیل جاتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں بچوں کو باہر نکلنے سے روکنے کا حکم دیا۔ اذان دینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، ان میں اذان کی آواز سننے کی طاقت نہیں ہوتی۔ رمضان میں تمام شیاطین پابائے زنجیر کر دیے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیاطین کی بیٹھک کون سی ہے؟ جی ہاں، شیاطین دھوپ اور سائے میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ یہ صحیح حدیث ہے جو سنن وغیرہ میں مروی ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ انسان آدھا دھوپ میں ہو اور آدھا سایہ میں۔ کیا جنات کے چوپائے ہیں؟ صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ راہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا تمہارے ہاتھ میں گوشت ہو جائے گا، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں آپ نے بتایا کہ جنات جانور بھی رکھتے ہیں، اور ان جانوروں کا چارہ انسانوں کے جانوروں کا پخانہ ہے۔ معزز سامعین گرامی، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جنات بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسی صلاحیتیں اور طاقتیں بخشی ہیں جو انسانوں کو بھی نہیں بخشی۔ اللہ نے ان کی بعض طاقتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، جن میں سے ایک طاقت یہ ہے کہ وہ منٹوں سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ جنات میں سے ایک عفریت نے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہ ملک یمن کی ملکہ کا تخت بیت المقدس میں صرف اتنی دیر میں لا سکتا ہے کہ ایک بیٹھا ہوا انسان کھڑا ہو جائے۔ وہیں ایک انسان جس کے پاس کتاب کا علم تھا بول پڑا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ قرآن مقدس میں ارشاد ہے، جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ اس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا، وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکارا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ معزز سامعین گرامی، جدید دور میں انسان نے فضائی سفر کیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایسی طاقتیں بخشی ہیں کہ وہ پرانے زمانے سے ہی فضا میں سفر کرتے تھے۔ جنات زمانہ قدیم سے آسمانوں میں چڑھ کر وہاں کی خبروں کو چرایا کرتے تھے تاکہ کوئی بھی واقعہ رونما ہونے سے پہلے ان کے علم میں آ جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آسمان میں پہرے داری سخت کر دی گئی۔ قرآن مقدس میں ارشاد ہے، جنات نے کہا، ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے
اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ سورہ جن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے چوری چھپے سننے کی کیفیت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تابع داری میں اپنے پر اس طرح بچھا دیتے ہیں جیسے چکنے پتھر پر زنجیر۔ ان کو گھبراہٹ لاحق ہو جاتی ہے۔ جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو آپس میں کہتے ہیں، تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اس نے جو کہا حق کہا، وہ بلند و برتر ہے۔ اس بات کو سن گن لینے والے جنات سن لیتے ہیں، پھر ان سے نیچے والے جنات اسی طرح دوسرے نیچے والے۔ سفیان نے اپنے ہاتھ سے اس کو واضح کر دکھلایا، اس طرح کہ اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کر کے ایک کو دوسرے پر کھڑا کیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا جن اپنے دوسرے ساتھی کو سنی ہوئی بات نہیں پہنچا پاتا کہ ٹوٹا ہوا ستارہ اس کو پکڑ کر جلا دیتا ہے، اور کبھی اس کو نہیں پکڑ پاتا تو وہ اپنے ساتھی کو سنی ہوئی بات بتا دیتا ہے، اور وہ اپنے نیچے والے ساتھی کو یہاں تک کہ وہ بات زمین تک پہنچ جاتی ہے اور جادوگر کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے۔ جادوگر اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے، اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، کیا جادوگر نے ہمیں فلاں دن فلاں بات نہیں کہی تھی، جو آج بالکل ویسی ہی صحیح ہوئی جیسی آسمان میں سنی گئی تھی۔ معزز سامعین گرامی، جنات فن تعمیر میں بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ اس نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ حضرت سلیمان کے بہت سے ایسے کام کرتے تھے جن میں اعلیٰ صلاحیت، دانشمندی اور فنی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں احکام الہی ہے، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی دیگیں۔ سورہ سبا۔ شاید جن زمانہ قدیم میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو جیسی چیز دریافت کر چکے تھے۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، جنات سے تعلق رکھنے والے کسی بزرگ نے مجھے بتایا کہ جنات اس کو ایک چیز دکھاتے ہیں جو پانی اور شیشہ کی طرح چمکدار ہوتی ہے، اور جنات اس کو اس شیشے میں وہ تمام خبریں ہو بہو پیش کر دیتے ہیں جو اس سے پوچھی جاتی ہیں۔ بزرگ نے کہا، پھر میں لوگوں کو خبریں بتا دیتا ہوں، اور میرے جو دوست مجھ سے امداد طلب کرتے ہیں ان کی بات بھی یہ جنات مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، اور میں جو جواب دیتا ہوں تو میرا جواب بھی ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جنات میں بیس بدل لینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جی ہاں، جنات میں انسان و حیوان کے بیس بدلنے کی قوت و صلاحیت موجود ہے۔ وہ سانپ، بچھو، اونٹ، گائے، بکری، گھوڑے، خچر، گدھے، کتے اور پرندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور کبھی انسان کا روپ بھی دھار لیتے ہیں، جیسا کہ جنگ بدر کے دن شیطان مشرکین کے پاس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا اور ان سے مدد کا وعدہ کیا۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، فرمان الہی ہے، ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان لوگوں کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا، آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سورہ الانفال۔ لیکن جب دونوں فوجوں کی ٹکر ہوئی اور شیطان نے فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا تو دم دبا کر بھاگ گیا۔ پیارے دوستو، اب میں آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور شریر چور جن کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا جسے بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی نگرانی پر مامور فرمایا۔ رات کو ایک شخص آیا اور زکوٰۃ کے غلہ سے مٹھیاں بھر بھر کر لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا،
باخدا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کر لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، مجھے سخت ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارا رات والا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس نے سخت ضرورت اور اپنے بال بچوں کا رونا رویا، مجھے اس پر رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا۔ میں اس کی گھات میں بیٹھا رہا، وہ پھر آیا، زکوٰۃ کے غلہ سے مٹھیاں بھر بھر کر لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس نے کہا ایسا مت کرو، میں غریب ہوں، میرے بال بچے ہیں، اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارا رات والا قیدی کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس نے سخت ضرورت اور اپنے بال بچوں کا رونا رویا، مجھے اس پر رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا۔ میں تیسری مرتبہ اس کی گھات میں بیٹھ گیا، وہ پھر آیا، زکوٰۃ کے غلہ سے مٹھیاں بھر بھر کر لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے، تم ہمیشہ کہتے ہو کہ تم نہیں آؤ گے مگر پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا۔ میں نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں؟ اس نے کہا جب بستر پر سونے چلو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں بھٹکے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارا رات والا قیدی کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس نے کہا میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جن سے اللہ تمہیں فائدہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سے کلمات ہیں؟ اس نے کہا جب بستر پر سونے چلو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لیا کرو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں بھٹکے گا، کیونکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اچھی چیزوں کی بہت خواہش ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو وہ جھوٹا مگر اس نے سچ کہا۔ ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے 3 راتوں سے تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ ابو ہریرہ نے کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ شیطان انسان کی شکل میں آیا تھا۔ پیارے دوستو، اس سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ جنات چوری کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، دوسری یہ کہ آیت الکرسی کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی معلومات آپ سب کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیز لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔